ندامت کے آنسو نکالوگے، خدا کی میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو نکالوگے، میں تمہاری زندگی میں گناہ معاف کرنے کو، مگر ایسی بابت کا تراس ہوگی۔ ہمارا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے موٹر سائیکل اٹھائی، بائک اٹھائی، بزرگوں کے آستانوں کا چکر لگانا شروع کیا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ بائی سے بڑھتا ہے، بائی سے ثواب ہے۔ مگر میرے بھائی ہوتا یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک اکثریت ہوا کرتی ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو مزارات اولیاء کا جب مزارات اولیاء پر حاضری دینے کا ارادہ مسلمان کیا کرتا ہے تو ایک اکثریت ہوا کرتی ہے کہ آس پاس جتنی بھی چائے کی ہوٹلیں ہوا کرتی ہے وہ تو بھری ہوا کرتی ہے۔ مزارات اولیاء پر حاضری کے بہانے مسلمان چائے کی ہوٹل پر گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس کی حاضری ہو گئی۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ جس پیغمبر کی زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی، تم ان کے شجرے کے بارے میں پوچھتے ہو جناب، انہی کا شجرہ رسول خدا سے ملتا ہے، جو اہل بیت کے قدموں کو سر پہ رکھتے ہیں، انہی کا سلسلہ احمد رضا سے ملتا ہے، انہی کا سلسلہ احمد رضا سے ملتا ہے۔ حضرات اس عظیم الشان منظر کو آپ کو ملاحظہ کیا ہے، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی ماحول میں میں گزارش کر رہا ہوں اپنی جماعت کی اس عظیم الشان شاعر اکرام جو نعت کو نعت کے لہجے میں پڑھنے کا ہنر جانتے ہیں، شاعر اکرام جناب محترم عزت مآب خلیفہ سرکار طاہر ملت حضرت مولانا قاری اقبال بیگ قادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں معروضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت مائک پہ تشریف لائیں، آئیے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز، علماء اہل سنت، شاعر اکرام جناب محترم قاری اقبال بیگ قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر لفظ وضو۔ آقا نے تبلیغ اسلام کیا ہے نا، اور تبلیغ اسلام کرنے میں کتنی مشقتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی آپ جانتے ہیں، بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ ہم تک اور آپ تک یہ مذہب مہذب پہنچانے کے لیے مکہ کی وادیوں میں پیغمبر اسلام کو دیوانہ کہا گیا تھا۔ مذہب مہذب ہم تک پہنچانے کے لیے مکہ کی وادیوں میں پیغمبر اسلام کو گالیاں بھی بکی گئی تھی۔ یہ مذہب مہذب ایک غیر مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے مکہ کی وادیوں میں پیغمبر اسلام پر ظلم و ستم کیا گیا تھا، پیغمبر اسلام پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور کنکروں کی بارشیں کی گئی تھی۔ بڑی مشقتوں کے بعد یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا، اور ظلم و ستم کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رب کریم نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل یہ مقام سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جبریل مقام سدرہ چھوڑو، روئے زمین پر جاؤ اور مکہ کی دھرتی پر جا کر میرے محبوب سے کہہ دو، اے کائنات مدینہ اب مکہ معظمہ کی دھرتی پر آپ قطعات نہ رہے، اے پیغمبر اسلام رفتے سفر بات ہے، اور مدینہ